سیکیورٹی فورسز نے دالبندین میں فتنۃ الہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے دالبندین میں فتنۃ الہندوستان کی تشکیل کا قلع کما کر دیا۔ دہشت گرد غار میں پناہ لیے ہوئے تھے جن کی مسلسل فضائی نگرانی کی جا رہی تھی۔ موضوع وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں نامعلوم افراد کا گاڑی پر حملہ، 6 افراد جاں بحق۔ حملہ آوروں نے فائرنگ کے بعد گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ سندھ کے کچے کے 70 ڈاکو ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے سرنڈر کرنے کی تقریب شکارپور میں ہوئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا تھا تمام ڈاکو ہتھیار ڈال دیں، ان کی مدد کی جائے گی، قانونی چارہ جوئی کا پورا حق ملے گا۔ یقین دلاتے ہیں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، چاہتے ہیں کچے کے لوگوں کو بھی نوکریاں دیں۔ آئی جی سندھ کا کہنا تھا کچے کے ڈاکوؤں کا قومی دھارے میں شامل ہونا خوش آئند ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عالمی برادری جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اسرائیلی کارروائیاں شرم الشیخ میں طے پانے والے امن معاہدے کی روح کی منافی ہیں۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب سے 97 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ پی این ایس یرموک نے کارروائی سعودی قیادت میں قائم کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے تحت انجام دی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کامیاب کارروائی پاک بحریہ کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے۔ انسداد منشیات کی کامیاب کارروائی پر صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی پاک بحریہ کو مبارکباد۔ کسٹمز انفورسمنٹ یونٹ کی نوشکی میں کارروائی، 20 کروڑ روپے مالیت کی 300 کلو گرام آئس ضبط کر لی۔ منشیات ٹرک کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رومانیہ کا سرکاری دورہ۔ رومانیہ کے ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل لیونارڈ گیبریل بارابوئی سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ اور باہمی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ رومانیہ ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فضائیہ کے دونوں سربراہان کا جدید ایرو اسپیس ٹیکنالوجیز میں دفاعی صنعتی شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ پاک رومانیہ دفاعی تعلقات میں اہم سنگی میل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات سے متعلق تمام کیسز کا لارجر بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی سے ملاقات کی درخواست بھی کل لارجر بینچ میں سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس اعظم خان لارجر بینچ میں شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے پراپرٹی ٹیکس کیس میں حکومت کو بلدیاتی الیکشن 4 ماہ میں کرانے کا حکم دیا تھا۔ اگر یہ بینچ کیس سن نہیں سکتا تو آرڈر کیسے دے سکتا ہے؟ کچھ وکلاء نے تو کہا ترمیم کو ایک سائٹ پر رکھ دیں۔ سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا یہ کلیئر ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا اختیار ہے بھی یا نہیں۔ ایڈوکیٹ احمد حسین نے دلائل میں کہا اس ادارے کی ساکھ کا انحصار 26ویں ترمیم پر نہیں، اس کیس کو دوسرے آزاد بینچ کی جانب سے سنا جانا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، اس بینچ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریگولر بینچ کو کیس نہیں بھیج سکتے لیکن فل کورٹ کو بھیج سکتا ہے۔ کل کو 27ویں ترمیم ہو گئی اور آپ کے اوپر کوئی سرکاری افسر لگایا گیا تو کیا پھر یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے؟ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے ہر وکیل کا اپنا موقف ہے، ہم آئین پڑھ کر سوال کر رہے ہیں، سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آٹے اور گندم کی آزادانہ ترسیل کے لیے حکومت پنجاب کو خط لکھنے کی ہدایت کر دی۔ سہیل آفریدی نے کہا خیبر پختونخوا کو آٹے اور گندم کی ترسیل روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی اختلافات کی آڑ میں پنجاب حکومت عوام کے بنیادی حقوق سلب کر رہی ہے۔ محکمہ خوراک کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صدارت میں ہوا۔
پیپلز پارٹی صبر سے کام نہ لیتی تو سسٹم ڈی ریل ہو جاتا۔ سی سی نے ملک اور جمہوریت کی خاطر حکومت کو مہلت دی ہے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ پیپلز پارٹی آئینی عہدوں پر نہ بیٹھی ہو تو یہاں بھی چھوٹے لوگ چھوٹی حرکتیں کریں گے۔ پنجاب میں غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات پری پول دھاندلی چھانگا مانگا کی سیاست زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ لوکل باڈیز ایکٹ پر تحفظات کے باوجود دستخط کیے۔ کاشتکاروں کو 56 ارب روپے کا پیکج دینے جا رہے ہیں۔ زرعی آمدنی پر ٹیکس پرانے ریٹ سے ہی لگے گا۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کسانوں کو مزید سہولتیں دی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس، کہا اس وقت صوبے میں 20 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، 5 ماہ میں ہم اپنی ساری گندم فروخت کر دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا صدر آصف زرداری نے چین میں بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان میں صنعتیں لگانے کا کہا۔ صدر مملکت نے کہا زمین دیں گے، آپ سرمایہ کاری کریں۔ چھبیس نومبر جلاؤ گھیراؤ کیس، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چوتھی بار علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ پولیس کی رپورٹ پر اظہار برہمی، ایس پی راول سعد ارشد اور ڈی ایس پی وارث خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، کہا پولیس نے علیمہ خانم سے متعلق بوگس رپورٹ پیش کی، بتایا علیمہ خانم روپوش ہیں جبکہ وہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ علیمہ خانم نے اڈیالہ کے باہر گفتگو بھی کی لیکن پولیس نے جعلی رپورٹ دے کر دھوکہ دیا۔ متعلقہ افسران 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ وکلائے صفائی نے بتایا کرکٹ میچ اور سیکیورٹی خدشات کے باعث جیل ٹرائل مؤخر کیا گیا۔ مقدمے میں استغاثہ کے 40 گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا چکے، مزید 3 گواہان کو آج طلب کیا گیا تھا۔ بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ فعال کر دیا۔ بھارت کابل میں اپنے مشن کے سربراہ کو چارج دی افیئرز مقرر کرے گا، بعد میں سفیر تعینات کیا جائے گا۔ طالبان حکومت نومبر تک اپنے 2 سفارتکار نئی دلی بھیجے گی جو افغان سفارت خانے سے کام کریں گے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے حالیہ دورہ بھارت میں طے پایا تھا کہ بھارت اپنے تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ جنگ بندی معاہدہ توڑ سکتے ہیں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبردار کر دیا، لکھا نیتن یاہو وعدہ خلافی کرتے ہوئے امن معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، یہی وجہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ غزہ امن معاہدہ قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا حماس نے درست فیصلہ نہ کیا تو اس کا خاتمہ تیز اور بے رحمانہ ہوگا۔ اتحادیوں اور اسرائیل سے کہا ہے ابھی غزہ میں کچھ نہ کریں، حماس نے خلاف ورزی کی تو کارروائی کی جائے۔ میں نے مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں سے درخواست کی تو وہ فوجی قوت کے ساتھ حماس کو سیدھا کر دیں گے۔ اور پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کی برتری ختم کر دی، 4 وکٹوں کے نقصان پر 94 رنز بنا لیے۔ بابر اعظم اور رضوان وکٹ پر موجود، بڑا ہدف دینے کے لیے کوشاں۔ مہمان ٹیم نے پہلی اننگز میں 404 رنز بنا کر 71 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔ تیسرے دن کا کھیل ختم۔